من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. صدق اللہ العظیم. عن فروة بن نوفل عن ابیہ انہ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی شیئا اقولہ اذا اویت الی فراشی فقال اقرأ قل یا ایہا الکافرون فإنها براءة من الشرک. رواہ الترمذی و ابو داود والدارمی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. سورۃ الکافرون آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی قرآن مجید سے، اور اس کا ترجمہ آپ سب کو آتا ہے، اور الحمدللہ وہ سورت بھی آپ کو یاد ہے. جو حدیث میں نے آپ کے سامنے یہاں پر بیان کی ہے وہ حضرت فروہ ابن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ان کے والد نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علمنی شیئا، مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیں، اقولہ، میں اس کو کہوں، میں اس کو پڑھوں، اذا اویت الی فراشی، جب میں اپنے بستر پر آؤں، یعنی جب میں سونے کے لیے آؤں تو اس کو پڑھوں. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأ قل یا ایہا الکافرون، قل یا ایہا الکافرون یہ پڑھ لیا کرو. فإنہا براءۃ من الشرک، اس لیے کہ یہ شرک سے برات اور توحید کا اعلان ہے. اس میں سورۃ الکافرون میں اس کی فضیلت یا اس کی اہمیت تو آپ کے سامنے آ گئی ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں جو ہمارے دو جملے آئے ہیں، بس اس طرف تو جو دلانا مقصود تھا، وہ دو جملہ اسمیہ جن میں مبتدا ضمائر کی صورت میں ہمارا آیا، وہ دو جملے کیا ہیں وہ آپ کے علم میں ہونے چاہیے. یعنی انتم عابدون، اتنا ہی جملہ آپ رکھیں، کیونکہ انتم آپ کا مبتدا اور عابدون اس کی خبر. اتنے جملے کو اگر سامنے رکھیں تو آپ دیکھیں کہ انتم کی ضمیر استعمال ہوئی ہے، جمع کی ضمیر ہے، اور اس کے حساب سے خبر جو ہے وہ بھی جمع آئی ہے. اور پھر اگلی آیت میں جو جملہ ہے لا کو نکال دیں تو انا عابدن، میں عبادت کرنے والا ہوں. تو انا آپ کا مبتدا جو ہے وہ واحد ہے، اور اس کی خبر جو ہے وہ بھی عابد کی صورت میں واحد آئی ہے. تو وہاں پر جمع تھا مبتدا انتم، لہٰذا اس کی خبر بھی آپ نے دیکھا جمع آئی. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح آپ تھوڑا بہت اب غور کیا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے یہ چیزیں جو ہیں آتی رہیں گی. جملہ اسمیہ ہمارا سبق جو چل رہا ہے اس میں ہم معرفہ کی اقسام کو ایک ایک کر کے مبتدا کی جگہ پر استعمال کر رہے ہیں. الحمدللہ ابھی تک ہم نے علم کو استعمال کر لیا,
اور بہت سارے جملے ہم نے بنائے. اس کے بعد ہم نے ضمائر کو استعمال کیا اور بے شمار جملے آپ کے سامنے آئے. آج انشاءاللہ تعالی ہم معرفہ کی جو تیسری قسم ہے اسماء اشارہ، ان کو مبتدا کی جگہ پہ استعمال کر کے جملے بنائیں گے. اور انشاءاللہ تعالی بہت سارے سوالات جو آپ کے پینڈنگ پڑے ہیں اسماء اشارہ کے حوالے سے وہ انشاءاللہ تعالی آج کلیئر ہوں گے. تو اسماء اشارہ معرفہ ہوتے ہیں. ہم نے معرفہ کی اقسام میں پڑھا تھا، لہٰذا وہ مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے ان کے بارے میں. اب ظاہر بات ہے اسماء اشارہ مبتدا بن کر آ رہے ہیں تو ہمیں اسماء اشارہ، اور چونکہ وہ اسماء ہیں اور اسم کے حوالے سے میں چاروں باتیں معلوم ہونی چاہیے: اعراب، جنس، عدد، وسعت. وسعت پہلے سے پتہ چل گئی ہے، معرفہ کی قسم ہے اشارہ. اب جو باقی تین پہلو ہیں ان کو ہم پھر ایک چارٹ کی مدد سے جو ہے وہ اسماء اشارہ جو عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں ان کو دیکھیں گے، یاد کریں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان اسماء اشارہ کو ہم جملوں میں استعمال کریں گے. اسماء اشارہ ان کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہر زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ لفظ استعمال ہوتے ہیں. ہم اردو میں قریب کی چیز ہو تو اس کے لیے ہم یہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور دور کی چیز ہو تو اس کے لیے وہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اردو میں ہم یہ اور وہ، واحد جمع، کیونکہ اردو میں واحد جمع ہی ہے، اور مذکر مؤنث، سب کے لیے یہ دو الفاظ استعمال کرتے ہیں. یعنی یہ ہم مذکر کے لیے بھی کریں گے، مؤنث کے لیے بھی کریں گے، اور واحد کے لیے بھی کریں گے، جمع کے لیے بھی کریں گے. اسی طرح وہ انگریزی میں بہرحال کچھ فرق ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ قریب کی چیز کے لیے دس کا اشارہ استعمال کرتے ہیں اور دور کی چیز کے لیے دیٹ کا. لیکن دس اور دیٹ جو ہیں یہ واحد سنگولر ناؤنس کے لیے استعمال کرتے ہیں، پلورل کے لیے آپ دیز اور دوز استعمال کرتے ہیں. تو انگریزی میں یہ فرق آ گیا. یعنی اردو میں ایک ہی اسماء اشارہ جو تھے وہ واحد جمع مذکر مؤنث کے لیے تھے. انگریزی میں واحد مذکر مؤنث کے لیے تو ایک ہی ہیں، لیکن واحد اور جمع کے لیے مختلف ہو گئے. لیکن عربی آپ کو پتہ ہے کہ وہ وسعت رکھتی ہے، یہ وسیع زبان ہے، لہٰذا اس میں آپ دیکھیں گے، اور اس میں مثنیٰ بھی ہے، لہٰذا سب کے لیے آپ کو اسماء اشارہ جو ہیں وہ الگ الگ سے ملیں گے. لیکن کسی جگہ پر جا کے کچھ مل بھی جائیں گے تو اسماء اشارہ کا ہم ایک چارٹ جو ہے وہ یاد کرتے ہیں. اسماء اشارہ اب حالت رفع نصب جر اس کو میں بعد میں مینشن کروں گا، سب سے آخر میں، اس لیے کہ جو عربی زبان میں استعمال ہونے والے اسماء اشارہ ہیں واحد کے اور جمع کے، وہ مبنی ہیں. ٹھیک. اور مبنی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ تینوں حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کیے رہتے ہیں. مثنیٰ کے جو اسماء اشارہ ہیں بہرحال وہ معرب ہیں، وہ چینج ہوتے ہیں. ٹھیک. تو یہ اعراب کو ہم بعد میں رکھیں گے. اب رہ گئے ہمارے پاس واحد، مثنیٰ جمع اور مذکر مؤنث، اور پھر قریب اور دور، اس کا فرق کرتے ہوئے ہم چارٹ جو ہے اسماء اشارہ کا انشاءاللہ تعالیٰ مکمل کرتے ہیں. پہلے اسماء اشارہ قریب کے ہم لیں گے. قریب میں ہمارے پاس مذکر کا بھی ہوگا اور مؤنث کا. پھر عدد کے اعتبار سے واحد، مثنیٰ اور جمع. تو پہلے قریب کے اسماء اشارہ جو ہیں وہ فل کر لیتے ہیں. اردو میں کہتا ہوں یہ، انگریزی میں کہتا ہوں دس. عربی میں مذکر اگر دس یا یہ ہوگا تو اس کے لیے ہاذا استعمال کیا جائے گا. ہاذا. مؤنث دس یہ، لیکن عربی میں ہاذیہی. ہاذا، ہاذیہی. یہ دو الفاظ قرآن مجید پڑھنے والا ہر طالب علم جو ہے وہ جانتا ہے، اور قرآن مجید میں یہ کثرت سے استعمال ہوئے ہیں. اور جمع کا اس میں اشارہ میں پہلے لکھ دوں تاکہ جو واقف اسماء اشارہ ہیں ہم ان سے پہلے جو ہے وہ اچھی طرح واقفیت مزید حاصل کر لیں. تو ہاذا اور ہاذیہی دونوں کے لیے جمع کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہاؤلائی.
آپ یہ 3 اسماء اشارہ بس یاد کر لیں، آپ کے لیے کافی ہوں گے قریب کے. مثنیٰ کا استعمال ویسے ہی کم ہوتا ہے، تو ھذا، ھذہ، ہؤلاء. لیکن ظاہر بات ہے ہم نے چارٹ تو مکمل کرنا ہے، تو ہم ان کا مثنیٰ بھی لکھ لیتے ہیں. ھذا کا مثنیٰ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے ھذانی، ھذانی. مؤنث کا ھذہ کا مثنیٰ ھاتانی. تو قریب کے اسماء اشارہ ہمارے مکمل ہو گئے. ھذا، ھذانی، ہؤلاء، ھذہ، ھاتانی، ہؤلاء. ٹھیک، تو آپ پکچر ذہن میں آپ کی ہوگی مذکر مؤنث واحد کے لیے ھذا، ھذہ، اور ان دونوں کے لیے جمع ہؤلاء، اور مثنیٰ کے لیے ھذانی اور ھاتانی. دیکھیں آنی ساؤنڈ آپ کو مل رہی ہے، آنی ساؤنڈ موجود ہے. اور ان اسماء اشارہ کے والے سے یاد آپ نے کیسے کرنا ہے کہ یہ تمام اسماء اشارہ جو ہیں یہ بھی ہا کے ساتھ ہی شروع ہو رہے ہیں، ہا کی آواز آپ کو آ رہی ہے. اب قریب کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے جی؟ قریب عربی کا لفظ ہے تو بعید، عربی میں اپوزٹ اس کا ہوگا بعید. قریب اور بعید. اب بعید میں بھی ہمارے پاس مذکر اور مؤنث کے اسماء اشارہ ہوں گے. وہ، دیٹ، عربی میں وہ مذکر ہوگا تو اس کے لیے ذالکا، اور یہ ذالکا کا اسم اشارہ آپ سب لوگ خوب جانتے ہیں. وہ، دیٹ مؤنث ہو تو عربی میں اس کے لیے تلکا کا لفظ استعمال کیا جائے گا، تلکا. ذالکا اور تلکا. اور ان دونوں کی جمع، ذالکا کی بھی اور تلکا کی بھی، ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے اور وہ ہے اولئک. تو ہؤلاء دیس کے لیے اور اولئک دوز کے لیے. اب مثنیٰ ہمارے پاس خالی پڑا ہے، تو ذالکا کا مثنیٰ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے زانکا. ذالکا، زانکا، زانی، آنی کا. تو یہ اس میں بہت ڈیٹیلز ہیں اسماء اشارہ میں، ان ڈیٹیلز میں نہیں آپ کو لے کے جا رہا. جو موٹے موٹے اسماء اشارہ کے بارے میں باتیں ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں. اور تلکا کا ہوگا تانکا. ٹھیک ہوگی جی؟ ذالکا، زانکا، اولئکا، تلکا، تانکا، اولئکا. یہ آپ کے اسماء اشارہ تھے. آپ نے کاپیز پہ نوٹ کر لیے ہیں، آپ کے پاس جو بک ہے اس پہ لکھے ہوئے. اب چونکہ ہمیں جملے بنانے کے لیے ضرورت پڑنی ہے بورڈ کی، تو یہ میں یہاں سے مٹاؤں گا. اب آپ نے اپنی کاپیز پہ دیکھ کر پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے جملے بنانے ہیں. لیکن وہ اعراب کے حوالے سے میں بات آپ کے ساتھ جو ہے وہ کرتا چلوں. دیکھیں اس میں آپ کے پاس جنس کور ہوگی اس چارٹ میں، نمبر کور ہو گیا، اب رہ گیا اعراب. ٹھیک ہے، وسعت پہلے کور ہم کر چکے ہیں کہ معرفہ ہیں. اب اعراب کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو واحد اور جمع کے اسماء اشارہ ہیں یہ مبنی ہیں. ھذا کی تینوں اعرابی حالتیں، ھذا، ھذا، ھذا. رفع میں بھی ھذا، نصب میں بھی ھذا، جر میں بھی ھذا. ھذہ، ھذہ، ھذہ. ذالکا، ذالکا، ذالکا. تلکا، تلکا، تلکا. ہؤلاء، ہؤلاء، ہؤلاء. اولئک، اولئک، اولئک. ہاں جی، جو مثنیٰ کے اسماء اشارہ ہیں آپ کو پتہ ہے 2 ساؤنڈز ہیں نا مثنیٰ کی، آنی اور عینی. تو یہ جو آنی والے ہیں سارے چاروں آنی والے ہیں. ھذانی رفع ساؤنڈ، ھاتانی رفع ساؤنڈ، زانی کا رفع، زانی کا، تانی کا رفع ساؤنڈ. اب نصب اور جر ساؤنڈ کس سے آتی ہے؟ عینی. تو آنی کو عینی بنا دینا ہے. تو ھذانی سے کیا ہو جائے گا؟ ھذینی، ھذینی. ھاتانی سے ھاتینی. زانی کا سے زینی کا، زینی، زانی، زینی.
ٹھیک, سمجھے کہا نہیں ہے, سمجھے کہا نہیں ہے, تو پیچھے بچا زانی, اسے زینی بن گیا, زینی کا, تانی تینی کا. تو یہ اسماء اشارہ جو ہیں آپ کے الحمدللہ مثنیٰ والے یہ رفع ہے, اور نصب اور جر میں نے بول دی ہے وہ عینی ساؤنڈ کے ساتھ ہے. تو اسماء اشارہ کے حوالے سے چاروں باتیں الحمدللہ ہمارے علم میں آ گئی ہیں. اب مزید جو باتیں ہیں قریب اور دور کے حوالے سے جو سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی, اور مزید کچھ قرآن مجید کے حوالے سے اسماء اشارہ کے بارے میں آپ کو اہم باتیں انشاءاللہ تعالی ابھی بتاتا ہوں. اب جملے کی طرف آتے ہیں. یہ مسلمان ہے, جی یہ مسلمان ہے, کیا عربی ہوگی اس کی؟ ھذا مسلمون. اس میں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو اشارہ لگانا ہے نا آپ نے, وہ جس کی طرف آپ اشارہ کریں اس کے اعتبار سے لگے گا. آپ نے یہ نہیں کہنا یہاں پر پہلے اشارہ لگا دیں پھر اس کے بعد دیکھیں, یعنی یہ ھذا مسلماتن نہیں کہنا آپ نے, اس لیے کہ جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اس کا پہلے آپ نے جائزہ لینا ہے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے, واحد ہے, مثنیٰ ہے یا جمع ہے. یہ دیکھنے کے بعد پھر آپ اشارہ لگائیں گے. کلیئر ہوگی نا بات؟ اس کا بس خیال رکھنا ہے, یہاں تھوڑا سا آپ کو جملے میں اس کا خیال کرنا پڑے گا. تو ھذا مسلمون, یہ مسلمان ہے, یہ دونوں مسلمان ہیں. ھذانی مسلمانی, یہ دونوں مسلمان ہیں. کسی کوئی مشکل؟ آسان. دونوں میں آنی آ گیا نا, آنی آنی, ھذانی مسلمانی. یہ مسلمان ہیں, ہؤلائی مسلمون, ہؤلائی مسلمون. اب دیکھیں ہؤلائی کس اعرابی حالت میں ہے جی؟ ہؤلائی کی کون سی اعرابی حالت ہے؟ رفع. دیکھیں وہ اصل میں اتنا ذہن میں وہ بیٹھا ہوا ہے نا کہ زیر جر ہے, زبر نصب ہے اور پیش رفع ہے, تو ہؤلائی کو کبھی بھی آپ جو ہے وہ رفع نہیں مانیں گے اگر وہ بات ذہن میں بیٹھی ہے. اس لیے ہم نے پہلے ذہن سے نکالنے کی کوشش کی ہے کہ زیر زبر پیش سے آپ نے دھوکہ نہیں کھانا. ہر اسم کا اپنا ایک اعراب ہے, ہر اسم کی قسم کا اپنا اعراب ہے. اب ہم اسماء اشارہ پڑھ رہے ہیں تو اسماء اشارہ کا اعراب کیسے شو ہوتا ہے یہ آپ نے یاد کرنا ہے. تو ہؤلائی یہ رفع ہے, ہؤلائی یہ نصب ہے, ہؤلائی جر ہے. یہاں پر یہ رفع ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر مبتدا کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے اور مبتدا حالت رفع میں ہوتا ہے. کلیئر ہوگی نا بات؟ یعنی اب وہ کنفیوژن نہیں رہی کہ اب یہاں پر یہ رفع میں ہے, جر میں ہے یا نصب میں, ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ایک جیسی شکلیں پتہ چل رہا ہے. جملہ آپ کو بتا رہا ہے کہ جملے میں جس جگہ پر یہ استعمال ہو رہا ہے وہ جگہ, وہ مقام کس کا ہے؟ وہ رفع والے اسم کا ہے, لہٰذا یہاں پر یہ رفع والا استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا, ہے اگرچہ تینوں شکلوں میں ایک ہی. اب میں کہنا چاہتا ہوں, بلکہ میں نہیں آپ کہیں گے جی دانش, مؤنث کے جملے بنانے ہیں آپ نے. شاباش. ھذہ مسلماتن, یہ ایک مسلمان ہے, مؤنث بریکٹ میں کر دیں گے ہم. ٹھیک ہے جی, یہ دو مسلمان ہیں. ہاتانی مسلمتانی, ہاتانی مسلمتانی, اور یہ مسلمان ہیں یعنی مؤنث, تو کیا عربی ہوگی؟ ہؤلائی دونوں کے لیے یہ فائدہ ہے اس میں ہمیں, مسلماتن, ہؤلائی مسلماتن. کلیئر ہو گیا جی؟ جی جملے یہ کے ساتھ ہم نے یہ 6 جملے کیے ہیں, آپ نے وہ کے ساتھ یہ جملے بولنے ہیں. جی ذالک مسلمون,
ماشاء اللہ. ذالک مسلم, ذالک مسلمان, اور اولئک مسلمون. یہ مذکر ہو گئے. تلک مسلمۃ, تانک مسلمتان, اور اولئک مسلمات. پھر جی ڈاکٹر صاحب یہ طالب علم ہے. طالبون, ہاں جی میں نے جملہ بولا تھا یہ طالب علم, وہ اصل میں نے عزت کے ساتھ بول دیا نا. یہ طالب علم ہے. ہاذا طالبن. جی گزار صاحب یہ دونوں طالب علم ہیں. ہاذانی طالبانی, یہ سب طالب علم ہیں. ہاؤلائی طلابن یا طالبون. ٹھیک ہے, طلاب جمع طالب کی استعمال ہوتی ہے, طلابن. کلیئر ہو گیا جی. جی آپ سے یہ قلم ہے. ہاذا قلمن, ہاذا قلمن. جی یہ دونوں قلم ہیں. ہاذانی قلمانی, ہاذانی قلمانی. جی اپنے طارق صاحب وہ دروازہ ہے. آپ پلیز یہ نہ کہیے گا کہ مجھے بھی نظر آ رہا ہے, عربی بنائیے گا اس کی. جی وہ دروازہ ہے. وہ ذالک بابن, ماشاء اللہ, ذالک بابن وہ دروازہ ہے. جی محی الدین صاحب وہ دو دروازے ہیں. ذالک بابانی. جی آپ کا نام عرفان صاحب. عرفان صاحب وہ پنکھا ہے. پنکھے کی عربی ہوتی ہے مرواحتن. تلکا مرواحتن, تلکا مرواحتن. جی وہ دو پنکھے ہیں. تانکا مرواحتانی, ماشاء اللہ. جی وہ کھڑکی ہے. کھڑکی ہوتی ہے نافذتن, نافذتن. تلکا نافذتن. جی حافظ صاحب وہ دو کھڑکی ہیں. تانکا جی وہ تانکا نافذتانی, تانکا نافذتانی. جی دانش یہ ڈاکٹر ہیں. ہاذا طبیبن, ہاذا طبیبن. ڈاکٹر صاحب یہ ندیم ہے. ہاذا ندیمن. اب یہاں دیکھیں ایک پوائنٹ آپ کے سامنے آیا. ہم نے پڑھا تھا مبتدا آپ کا معرفہ اور خبر نکرہ اور اکثر. اب یہاں پر ندیم معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ معرفہ. اب میرے لیے یہاں پر ممکن نہیں ہے کہ میں خبر کو نکرہ لاؤں, اس لیے وہ رول ختم ہو گیا. میں اب کہہ رہا ہوں نا ہاذا بھی معرفہ ہے اور ندیم بھی معرفہ ہے, تو ہاذا ندیم میرے لیے اب کوئی چانس نہیں ہے اسے ندیم کو نکرہ کرنے کا, اس لیے اب یہاں پر خبر بھی مجھے معرفہ لانی پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے نا, کلیئر ہوگی. جی ندیم صاحب یہ بلال ہے. ہاذا بلال, ہاذا بلال.
نام مجھے شاہد صاحب جی، آپ کا نام کیا؟ ارسلان جی. ارسلان یہ شاہد ہے، ہاذا شاہدن، اور شاہد صاحب یہ ارسلان ہے، ہاذا ارسلا نو. ماشاءاللہ، یہ نو کیوں کہا آپ نے؟ الف نون آ گیا، ماشاءاللہ. دیکھیں اب آپ کو یاد ہے کہ منصف غیر منصف کا بھی آپ کو پتہ چلنے لگ گیا. اچھا، یہ جو جملے میں نے آپ کے سامنے بولے ہیں، ان جملے میں میں نے اپنے جملوں کو واحد اور مثنیٰ تک محدود رکھا ہے، ایسے ہی ہے نا. میں نے کہا کہ یہ وہ دروازہ ہے اور وہ دو دروازے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ دروازے ہیں، جمع نہیں میں نے استعمال کی. کیوں نہیں کی؟ اس کے پیچھے ایک پوائنٹ ہے اور وہ بہت اہم پوائنٹ ہے. کلیئر ہوگی؟ اب وہ پوائنٹ کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ایگزامپل پہلے لکھوں گا، پھر بعد انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی. ہاذا قلم، ہاذا قلم، یہ قلم ہے. ہاذانی قلمانی، ہاذانی قلمانی. ٹھیک ہو گیا؟ اب میں کہنا چاہتا ہوں یہ قلم ہیں، تو ہمارے پاس یہی ہے نا، یعنی آپ اس قاعدے کے تحت کیا جملہ بنائیں گے؟ ہؤلاء اقلام، ہؤلاء اقلام، یہ قلم ہے. دیکھیں قاعدے کے مطابق جملہ ٹھیک ہے، لیکن عرب ایسے نہیں کرتا، عرب ایسے استعمال نہیں کرتا. کیوں نہیں استعمال کرتا، یا اس کے پیچھے پوائنٹ کیا ہے، وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. اس میں ایک چھوٹی سی بات میں سمجھنی پڑے گی جو انشاءاللہ آگے بھی ہمارے بہت کام آئے گی. وہ بات ہماری مخلوقات کے حوالے سے ہے. مخلوقات دو قسم کی ہیں، گرامر والے اس کی تقسیم کرتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں وہ عاقل، اور دوسرے کو کہتے ہیں غیر عاقل. عاقل اور غیر عاقل. عاقل میں وہ صرف تین کو کنسیڈر کرتے ہیں: انسان، جن اور فرشتے. ٹھیک ہو گیا جی؟ عاقل میں کون کون ہے؟ انسان، جن اور فرشتے، یہ عاقل ہیں. ان کے علاوہ جو بھی چیز ہوگی وہ غیر عاقل کے زمرے میں آ جائے گی، باقی تمام غیر عاقل ہے. اب مجھے بتائیں کہ مسلمان عاقل ہے یا غیر عاقل ہے؟ عاقل. قلم عاقل ہے کہ غیر عاقل؟ غیر عاقل. دروازہ عاقل ہے کہ غیر عاقل؟ غیر عاقل. پنکھا، کھڑکی، غیر عاقل. کلیئر ہو گیا؟ اب جب بھی غیر عاقل کی جمع آئے گی، پوائنٹ اہم، غیر عاقل کی جمع جب بھی آئے گی، غیر عاقل کی جمع کے لیے، واحد کے لیے نہیں، مثنیٰ کے لیے نہیں، غیر عاقل کی جمع کے لیے، غیر عاقل کی جمع کے لیے جو آپ اشارہ لائیں گے وہ واحد مؤنث لائیں گے. غیر عاقل کی جمع کے لیے اشارہ کون سا لایا جائے گا؟ واحد مؤنث. اب واحد اشارہ، اور وہ بھی مؤنث کا کون سا ہے؟ واحد کے دو اشارے ہیں نا مذکر مؤنث کے، ایک ہاذا مذکر کے لیے اور حاذی ہی مؤنث کے لیے. تو کون سا اشارہ لگے گا؟ حاذی ہی. تو یہاں پر ہؤلائی نہیں کہا جائے گا بلکہ حاذی ہی اقلام. یہ پوائنٹ ہے بس. یعنی وہ قاعدے کے مطابق جملہ ہمارا ٹھیک تھا، جمع آیا تو ہم نے جمع کا اشارہ استعمال کر دیا، لیکن عرب ایسے استعمال نہیں کرتا. اور یہ اتنا اہم پوائنٹ ہے کہ غیر عاقل کی جمع کے لیے ذہن میں رکھیے گا، اشارے کی بات ہوئی ہے نا ابھی، ضمائر بھی واحد مؤنث استعمال کیے جاتے ہیں، اسماء موصولہ بھی واحد مؤنث استعمال کیے جاتے ہیں. آگے آپ جو جو چیزیں پڑھتے جائیں گے، صفات آئیں گی، وہ بھی واحد مؤنث استعمال ہوں گی. تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. اور یہ پوائنٹ ہمارا شروع ہو رہا ہے کہاں سے؟ مخلوقات. جو آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے، مخلوقات دو قسم کی ہیں، عاقل اور غیر عاقل. عاقل میں کون کون ہے؟ انسان، جن اور فرشتے. اور ابھی ہم اس وقت کوئی فلسفیانہ بحث میں نہیں پڑھ رہے کہ جی
یہ عاقل تو یہ غیر عاقل، یہ کیا فرق ہے، اس میں نہیں جا رہے، صرف ہم پوائنٹ گرامر کا یاد رکھ رہے ہیں کہ ان کی بات ہوگی تو یہ عاقل ہے، ان کے علاوہ کسی کی بھی بات ہوگی وہ غیر عاقل ہیں، اور غیر عاقل کی جمع کے لیے اشارہ واحد مؤنث استعمال ہوتا ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ آپ اپنے جملوں کو واپس لے کے آئیں. جی عرفان صاحب، آپ نے تینوں جملے بولنے ہیں. وہ دروازہ ہے، ذالکا بابن، ماشاءاللہ. وہ دو دروازے ہیں، زانکا بابانی، ماشاءاللہ. وہ دروازے ہیں، وہ کے لیے جمع کا لفظ کیا ہے؟ اولئکا. لیکن آپ نے غیر عاقل کی جمع کی تو اولئکا استعمال نہیں کرنا، بلکہ دور کے اشاروں میں سے واحد مؤنث کا اشارہ استعمال کرنا ہے، اور وہ کیا؟ تلکا. تلکا ابوابن، تلکا ابوابن. قرآن مجید میں دیکھیں آپ کو ایگزامپل ملیں گی. تلکا حدود اللہ، تلکا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. اب حدود جمع ہے نا، اور عاقل کی جمع ہے یا غیر عاقل کی؟ غیر عاقل کی، لہٰذا اس کے لیے اشارہ دیکھیں تلکا کا لگا ہے، اولئکا نہیں لکھا. اب دیکھیں ویسے بھی ہماری زبان عربی نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں آپ کی زبان پہ اولئکا چڑھے گا ہی نہیں. اولئکا ابوابن، اولئکا یعنی وہ تلکا ابوابن، تلکا ابوابن. جی ذیشان، وہ کھڑکی ہے، تلکا نافذہ تن، وہ دو کھڑکیاں، تانی کا نافذہ تانی، وہ کھڑکیاں ہیں. نافذہ تو ان کی جمع استعمال ہوتی ہے عربی زبان میں نوافذو، نوافذو غیر منصرف ہے، تلکا نوافذو. کلیئر ہو گیا جی؟ غیر عاقل کی جمع کے لیے اشارہ جو ہے واحد مؤنث کا لائے گے. کلیئر ہو گیا؟ اب الحمدللہ جملے آپ اب چھوٹے چھوٹے بنا سکتے ہیں، آپ کے پاس جو بھی چیزیں ہیں. وہ کرسی ہے، کیا اس کی عربی ہوگی جی؟ وہ کرسی ہے جی صاحب، ذالکا کرسیون، کرسی مذکر ہے تو اس لیے ہم ذالکا کا اشارہ لگا رہے ہیں. وہ دو کرسیاں ہیں، ذانکا کرسیانی، ٹھیک ہے، اور وہ کرسیاں ہیں. تلکا کراسیو، کرسیون کی جمع کراسیو، تلکا کراسیو. اب جمع مکسر میں دیکھیں آپ کو ڈکشنری کنسلٹ کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے. یہ آپ کی وکیبلری جو آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہی الفاظ آپ کے انشاءاللہ تعالیٰ ایڈ ہوتے رہیں گے. آپ کے پاس ترجمہ آیا ہے ہاذا کا یہ اور ذالکا کا وہ، جبکہ قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں جو پہلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک الکتاب کا ترجمہ آپ کو لکھا ہوا ملتا ہے یہ کتاب لا ریب فیہ ہے، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. تو ذالکا کا ہم ترجمہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں تو کرنا چاہیے وہ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ابھی آپ نے اسماء اشارہ پڑھے ہیں تو اس میں بہت اہم پوائنٹ ہے یہ. اور جس طرح میں نے آپ کے سامنے آیت کوٹ کی ہے کہ تلکا حدود اللہ، اور ترجمہ میں نے کیا ہے کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، حالانکہ مجھے کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کی حدیں ہیں. تو یہ فرق کیا ہے یہ سمجھ لے. دیکھیں عربی زبان میں یہ جو دور کے اسماء اشارہ ہیں، دور کے اسماء اشارہ یہ کسی کی عظمت کو، بڑائی کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، چاہے وہ چیز قریب ہی کیوں نہ ہو. کلیئر؟ چیز قریب ہے، آپ کے پاس ہے، کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کوئی معمولی کتاب ہے، بہت عظیم کتاب ہے، یعنی یہ آپ کے پاس ہے لیکن مرتبے کے حساب سے گوئے یہ بہت دور ہے. اس لیے یہاں پر اشارہ جو ہے وہ بعید کا لایا گیا. حاضل کتاب نہیں کہا گیا یہ کتاب، بلکہ کہا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. آیا ہے، لیکن میں بتایا نا ایک اسلوب ہے نا عربی زبان میں، عربی زبان میں سے. اور اس کا ویسے اس سے یہ تو میں نے آپ کو بڑا ٹیکنیکل سا جواب دیا نا، سادہ سا جواب اس کا یہ ہے
کہ جو قریب اور دور کے اسماء اشارہ ہیں وہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. دوسری بات جی، بہت اہم بات، یہ ہم بار بار ذکر کرتے ہیں، زید کا جملوں میں اکثر زید آیا ہوتا ہے. آپ کو اشتیاق پیدا ہوا کہ جی زید ہے کون آخر. ٹھیک، ہر جگہ یہ جملے میں آیا ہوتا ہے، چاہے ضمائر ہوں چاہے اسماء اشارہ ہوں. تو اگر ہمارے پاس قسم سے زید موجود ہو تو آپ نے مجھ سے پوچھا ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ جی زید ہے کون، تو مجھے زید نظر آتا ہے تو میں ڈاکٹر صاحب کو کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب ذالک زید، ذالک زید، وہ زید ہے. ٹھیک، میں نے کیا کہا؟ ذالک زید. اچھا اب مجھے بتائیں ذرا، یہ ڈاکٹر فیاض صاحب اور گلزار صاحب ان دونوں سے میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ زید ہے، تو میں یہی کہوں گا نا، ان دونوں سے بھی میں یہ جملہ کہوں گا جی ذالک زید. اور آپ سب اگر مشتاق ہیں اس بات کے کہ زید کو دیکھنا، تو میں آپ سب کو کہوں گا کہ ذالک زید. ایسے ہی ہے نا، یہ تو عام اسلوب ہے. لیکن یہ جو دور کے اشارے ہیں، اس کے حوالے سے ایک چیز آپ کو اور قرآن مجید میں ملے گی، بڑی خوبصورت چیز ہے، کہ اگر میرا مخاطب ایک ہے، مخاطب ایک ہے، میں اس سے مخاطب ہو کر بتانا چاہتا ہوں کہ وہ زید ہے، تو میں کہوں گا ذالک زید. کلیئر؟ دو اگر میرے مخاطب ہیں، ان دو سے میں خطاب کر کے یہی بتانا چاہوں کہ وہ زید ہے، تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ذالک زید. لیکن اچھا اسلوب یہ ہوگا کہ میں کہوں گا ذالکما زید، دو سے خطاب کر کے ذالکما زید. زید وہی ہے، لیکن یہ میں نے کما کیوں کر دیا؟ کیونکہ میرے مخاطب دو ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کے ترجمے میں نہیں آپ نے پڑھنا، یہ صرف آپ کے سامنے ایک اسلوب آ رہا ہے، کیونکہ ہمارا اصل فوکس قرآن مجید کو سمجھنا، اور قرآن مجید میں یہ اسلوب استعمال ہوا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے ایگزامپل ابھی دیتا ہوں قرآن سے بھی. اور اسی طرح آپ سب کو میں مخاطب کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ وہ زید ہے، تو میں کیا کہوں گا؟ ذالکم زید. ان تینوں کا ترجمہ، ان تینوں کا مطلب یہی ہے ذالک زید، وہ زید ہے. لیکن یہ کما کیوں آیا اور کم کیوں آیا؟ یہ مخاطب کے اعتبار سے چینج آئی. اسی طرح اگر کوئی مؤنث ہو اور مؤنث کو میں خطاب کر کے بتانا چاہتا ہوں وہ زید ہے، تو میں کیا کہوں گا؟ ذالکی زید، حالانکہ زید مذکر ہے. ذالکی، وہ کی کا اور کی ہے نا، ٹھیک، وہ چینج ہو گئے. اسی طرح دو مؤنث ہوں، ان سے خطاب کر کے کیا کہوں گا؟ ذالکما زید. اور اگر کافی ساری مؤنث ہیں، انہیں میں بتانا چاہتا ہوں وہ زید ہے، تو میں کہوں گا ذالکن زید، ذالکن زید. اب قرآن مجید سے اس کے ایگزامپلز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلی بات تو وہ عظمت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھ دوں. حضرت عیسیٰ کا جب اللہ تعالیٰ نے تعارف کرایا سورہ مریم میں، تو بڑے پیارے الفاظ ہیں، ذالک عیسیٰ، ذالک عیسیٰ ابن مریم. ترجمہ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، ترجمہ ہم یہ کے ساتھ ہی کر رہے ہیں. حضرت عیسیٰ معمولی شخصیت نہیں ہے، تو قرآن نے کہا ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم. اچھا یہ تو بات ہوگی عظمت کے حوالے سے. اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جب بیان کیا تو پھر فرمایا ذالکم ربکم، ذالکم ربکم، ذالکم خیر لکم، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو سب سے خطاب تھا نا، اس لیے ذالکم کا لفظ استعمال ہوا. پھر سورہ یوسف میں آپ دیکھیں، عزیز مصر کی بیوی نے جب پارٹی پہ بلایا تھا سب کو، تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے. ٹائم نہیں ہے پورا واقعہ تفصیل سے بیان کرنے کا، آپ کے علم میں ہے وہ واقعہ. تو اب اس عورت نے ان سے خطاب کر کے کیا کہا تھا؟ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، یہ تھا وہ جس کی وجہ سے تو مجھے ملامت کرتی تھی. ذَلِكُنَّ الَّذِي، اس نے یعنی قرآن میں جو الفاظ استعمال ہوئے ذَلِكُنَّ. اور پھر اس میں دیکھیں وہ جو عظمت والی بات، وہ دیکھیں جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے الفاظ قرآن نے کیا کوٹ کیے؟ ما ھذا بشرن. حضرت یوسف کے لیے انہوں نے ھذا کا اشارہ استعمال کیا کہ یہ کوئی بشر نہیں ہے.
ما ھذا بشرن. ان کے لیے تو حضرت یوسف علیہ السلام ایک عام انسان تھے نا, لیکن عزیز مصر کی جو بیوی تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار سے بخوبی واقف ہو چکی تھی. اس نے کیا اشارہ استعمال کیا؟ ذالکن کا, فذالکن الذی لمتننی فیہ, یہ تھا وہ جس کی وجہ سے تم مجھے ملامت کیا کرتی تھی. آپ کا تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اب یہاں پر دو چیزیں آ رہی ہیں آپ کے سامنے, ایک تو تلکا کا لفظ استعمال ہو رہا ہے اور الرسل جو ہے وہ جمع ہے لیکن عاقل کی جمع ہے, ٹھیک ہے. اور ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ غیر عاقل کی جمع کے لیے اشارہ واحد مؤنث کا آئے گا, تو یہاں پر تو عاقل کی جمع کے لیے اشارہ واحد مؤنث کا آ گیا, ایک بات. اور دوسری بات ہے اس کا جواب آپ کو مل چکا ہے کہ تلک رسول کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ رسول, ترجمہ وہی کر رہے ہیں یہ رسول. یہ معمولی رسول نہیں ہے, یہ وہ رسول ہیں کہ جنہیں فضلناہم, جنہیں فضیلت دی ہم نے بعض کو بعض پر. تو یہاں پر یہ تلکا کا اشارہ کیوں استعمال ہوا ہے؟ اصل میں دیکھیں عام ایک لیول ہوتا ہے عوام کا, ایک لیول ہوتا ہے خواص کا, ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ سامنے صرف رکھیں, بات ایک منٹ میں کلیئر ہو جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس آئے اور انہوں نے اپنا عصا نشانی جب دکھائیں بڑی, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا, وہ سانپ بن گیا, ایسے ہی ہے نا. تو فرعون نے کیا کیا؟ اس نے مشورہ کیا اور جادوگر بلوا لیے سارے, کیونکہ اس وقت دور کس کا تھا؟ جادو کا دور تھا. لہذا اس نے بڑے بڑے جادوگر بلا لیے اور انہیں بتایا کہ اس طرح وہ جو ہے لاٹھی پھینکتا ہے اور وہ سانپ بن جاتی ہے. انہوں نے کہا مسئلہ کوئی نہیں, یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں. لوگ جمع ہو گئے, سارا واقعہ آپ کے سامنے ہے. اب انہوں نے کہا ہاں بھائی موسیٰ تم پھینکتے ہو کہ پہلے ہم پھینکیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم پھینکو. انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہی جادو انہوں نے دکھانا ہے. انہوں نے رسیاں پھینکی, وہ سانپ بن گئے. اب ایکچولی وہ سانپ تھے نہیں نا, وہ لوگوں کو سانپ نظر آ رہے تھے نا, عوام کو سانپ نظر آ رہے تھے. اچھا وہ حضرت موسیٰ کی طرف رینگے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈرو مت اور اپنا عصا پھینکو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا تو وہ بڑا اژدہا بن گیا اور ان تمام سانپوں کو نگل گیا. اچھا اب جادوگر سارے کے سارے سجدے میں گر پڑے, کیوں؟ وہ جان گئے کہ جو ہم نے پیش کیا تھا وہ تھا جادو, جو موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا وہ جادو نہیں ہے. لہٰذا سب کے سب سجدے میں گر گیا اور وہ مان لیا انہوں نے کہ ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر, ٹھیک ہو گیا. لیکن مجھ میں کیا عوام کو یہ پتا چلا؟ عوام نے کیا سمجھا؟ عوام نے کہا کہ یہ انہوں نے چھوٹا جادو دکھایا تھا, موسیٰ علیہ السلام نے معاذ اللہ بڑا جادو دکھا دیا. اور اسی کو فرعون نے ہائی لائٹ کیا, اسی پوائنٹ کو. اس نے کہا اچھا مجھے پتا چلا یہ تمہارا گرو تھا جو تمہیں جادو سکھایا کرتا تھا. اس نے اسی بات کا جو ہے فائدہ اٹھایا. تو ایک عوام اور خواص کے حوالے سے تو قرآن مجید میں عرب کا استعمال کیا تھا؟ غیر عاقل کے لیے واحد مؤنث استعمال کرنا, غیر عاقل کے لیے, غیر عاقل کی جمع کے لیے واحد مؤنث استعمال کرنا. لیکن وہ جو خواص, جو بڑے شعراء تھے اور بڑے بڑے خطیب تھے, وہ جانتے تھے, وہ اپنے ادبی کلام میں اس چیز کو بہت ریئر استعمال کیا کرتے تھے. لہٰذا جب قرآن مجید نے تلک الرسل استعمال کیا تو کسی کو, وہ جو بڑے بڑے ان کے شعراء تھے یا بڑے بڑے خطیب تھے, ان میں سے کسی کو اعتراض نہیں ہوا. وہ مان گئے کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے. مانتے تھے, یہی کہتے تھے نہیں یہ شاعری نہیں ہے, یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. تو یہ اصل میں آپ کہہ لیں کہ ایک ایکسیپشن اس حوالے سے, لیکن عام اصول یہی ہے. لیکن وہ جو اعلیٰ ادبی آپ دیکھیں, اصل میں آپ کس کا کلام سیکھ رہے ہیں؟ اللہ کا کلام, جو کلاموں کا بادشاہ ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو اس کی کچھ سمجھ میں آنے لگ گئی ہے, تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ تعالیٰ مزید اس کے ساتھ ہمیں جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن.